ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی روحانیت، یہ دو چیزیں ایک الگ الگ چیز ہے، اور اسی کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، خوب جان لو کہ تم نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہو، لہذا خیال رکھا کرو کہ تم نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ عز و جل نے نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے، نماز اور اس کے متعلق ہر ضرورت کا بالخصوص ان تین باتوں کا خصوصی اہتمام کے ساتھ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب وہ تین باتیں الگ الگ علیحدہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ سب سے پہلے نماز سے قبل وضو کی نگہداشت کرنا، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نماز سے قبل وضو کی نگہداشت کیا کرو۔ نگہداشت کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی تمام سنتوں اور مستحبات کو بھی بجا لایا جائے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت وہ دعا پڑھی جائے جو مسنون ہے، ساتھ ہی کپڑوں اور وضو کے پانی کی پاکی کا بھی خیال رکھا جائے کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا بھی مبالغہ نہ ہو کہ انسان کو وسوسہ تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ اگر گندے خیالات یا یہ جو وسوسہ ہیں یہ شیطانی طور سے آتا ہے، اور یہ شیطان اکثر اوقات عبادت کرنے والے نیک بندوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے وسوسوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے باہر کا چھلکا، اور دل کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا مغز۔ ظاہر ہے کہ مقصود تو مغز ہی ہوا کرتا ہے، اسی طرح اس ظاہری طہارت سے بھی دل کا پاک ہونا اور اس کو نورانی بنانا مقصود ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کے دھونے سے دل کس طرح پاک ہو سکتا ہے، لہذا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے دل میں ایسی صفائی اور فرحت پاتے ہیں جو وضو سے پہلے نہ تھی۔ ظاہر ہے یہ وضو طہارت ہی کا اثر ہے جو بدن سے دل تک پہنچتا ہے۔ دوسری چیز جس کا نمازی کو بہت ہی خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کے جملہ ارکان، خواہ سنت ہوں یا مستحبات ہوں، ذکر ہو یا تسبیح ہو، سب کو اپنے قاعدے پر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے دل کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر دل پر ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے، اگرچہ دوا کے اجزاء کی تاثیر سے واقف نہ ہو، اسی طرح ہمیں نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا، اگرچہ آپ اس کے اسرار و رموز سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح جاندار مخلوق کو اللہ تعالی نے روح اور شکل عطا فرمائی ہے، بالکل اسی طرح نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ نماز کی روح نیت ہے، اور نماز کی روح دل ہے اور قیام ہے، قعود ہے۔ نماز کی صورت یعنی بدن ہے، اور رکوع سجود نماز کے اعضاء سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ، کان وغیرہ ہیں، اور ان کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی سماعت وغیرہ ہے۔
نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن ہے۔ یعنی بدن جس طرح خوبصورت اور رنگ و روغت کا درست ہوتا ہے، الغرض اسی طرح نماز کے اجزاء اور ارکان کو قاعدے کے مطابق لگن اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نمازی کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی خادم اپنے بادشاہ مالک کی خدمت میں کوئی حسین و جمیل کنیز تحفہ کے طور پر پیش کرے اور اسے بادشاہ سے اس دوران قرابت حاصل ہو، پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان یا بدصورت کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو۔ ظاہر ہے ایسا کرنا گستاخی اور بے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص بادشاہ کے دربار سے انعام و اکرام کی جگہ قتل کی سزا ہی پایا کرتا ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجود نہیں ہے تو گویا تم اپنے مالک کے حضور لنگڑی، لولی اور اپاہج کنیز پیش کر رہے ہو، اور اگر ذکر و تسبیح نہیں تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں ہے، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسا کہ اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن اس پہ حس و حرکت نہیں، یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے، اور کان موجود ہیں مگر بہرے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانے میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ شاید آپ یہ غلط فہمی ہو کہ نماز کے فرائض و واجبات ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے درست ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، خواہ معنی سمجھ میں آئے یا نہیں، اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں، لہذا جان لو کہ علماء طبیب کی طرح ہیں، پس اگر کوئی لونڈی اپاہج اور کیسے ہی عیبدار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو کیا تم ایسی اپاہج لونڈی کو بادشاہ کی نظر کر کے انعام و اکرام پا سکو گے یا سزا کے حقدار ہوگے؟ اسی طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیسہ کے موجود ہونے سے علماء کرام فتویٰ دے دیں گے کہ نماز صحیح ہے، فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طبیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا عیبدار لونڈی اگرچہ زندہ ہو شاہی نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اسی طرح اگر ناقص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب چاہو گے تو عین ممکن ہے کہ پھٹے کپڑوں کی طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر مار دی جائے۔ الغرض نماز سے مقصود چونکہ پروردگار کی تعظیم ہے، لہذا نماز کی سنتوں، مستحبات اور آداب میں جس قدر کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔ اب ایک نمازی کو جو تیسری چیز کا خیال رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کی روح کا خیال زیادہ ضروری ہے، یعنی نماز میں شروع سے آخر تک دل کو متوجہ رکھنا اور اخلاص پیدا کرنا اہمیت کے حامل ہیں۔ نماز میں شروع سے آخر تک جو کام اعضاء سے کرتے ہو ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو، یعنی جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جائے، اور جب زبان سے اللہ اکبر کہا جائے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑا ہے، اور جب الحمدللہ کہو تو دل بھی رب ذوالجلال کی نعمتوں سے کے شکر سے لبریز ہو۔
جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلے تو دل بھی اپنے محتاج ضعیف ہونے کا اقرار کرے، یعنی دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی چیز کا نہ مجھے کوئی اختیار ہے اور نہ کسی دوسرے کو۔ الغرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان میں ظاہر و باطن کو یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے۔ تم جان لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، بس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں مکمل طور پر حضور قلب دل کی توجہ قائم رکھنے میں آپ کو بہت ہی دشواری معلوم ہوگی، لیکن اگر عادت ڈال لیں تو آہستہ آہستہ ضرور عادت ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرف توجہ کیجئے اور اس توجہ کو رفتہ رفتہ بڑھاتے جائیے۔ مثلا اگر آپ 4 فرض پڑھتے ہوں تو دیکھیے کہ اس میں حضور قلب دل کی توجہ آپ کو کس قدر حاصل ہوا۔ فرض کیجئے کہ ساری نماز میں 2 رکعت میں تو دل متوجہ رہا اور 2 رکعت میں دل غافل رہا، تو غفلت والی 2 رکعت کو نماز میں شمار ہی نہ کیا جائے گا۔ اتنی نفل رکعتیں پڑھیے جن میں 2 رکعت کے برابر حضور قلب کی دولت حاصل ہو جائے۔ الغرض جتنی غفلت زیادہ ہوگی اسی قدر نفلوں میں اضافہ کرتے جائیے، حتیٰ کہ اگر 10 نفلوں میں 4 فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرما دے گا اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرما لے گا۔ تو یہ 3 چیزیں، ان کا ہر وقت مستحضر رہنا ایک نمازی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز ہمارے سر سے ایک ہاتھ بھی اونچی نہ جائے، اوپر نہ جائے، اور حدیث پاک کے مطابق ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ پرانے کپڑے کے مانند لپیٹ کر اسے ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔